الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں اور ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ یو کے سے آئے ہیں اور آئرا ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں. آئرا اس وقت تمام دنیا میں دعوت دین کا کام کر رہی ہے اور نان مسلمس کو بہت اچھے انداز سے دین اسلام کا تعارف کروا رہی ہے. اس کے علاوہ آئرا انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہولڈ کرتی ہے ایکیڈیمک مینر میں مختلف ویسٹرن انٹلیکچوئلس کے ساتھ، فلاسفرس کے ساتھ، سائنٹسٹ کے ساتھ. تو میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ ماشاءاللہ آئرا کے ایک ایکٹیو دائی ہیں اور ان کی کچھ ٹاکس بھی ہیں جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے لنکس بھی آپ کو دیے جائیں گے. اور انہوں نے کچھ انٹلیکچوئل سے ڈیبیٹس بھی کی ہیں. ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں جو دہریہ پن پھیل رہا ہے، جو ایتھیزم کی ایک ویو ہے، ایک لہر ہے، اور لبرلزم کی جو ایک لہر ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہو رہی ہے ویسٹرن فلاسفی سے اور ان کے آئیڈیاز سے. تو اس کا یہ بڑا اچھا کریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے. تو وداؤٹ اے فردر ڈیلے میں اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ آپ سے متعارف کروانے کے بعد ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں. اور ان کا نام ہے صبور احمد. السلام علیکم بردر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ویلکم ٹو دا شو. سو لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ایک ایتھزم کی ویو چل رہی ہے، یوتھ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے دیندار لوگوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے؟ وٹ ہیز گون رانگ ان آل دس سینیریو؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں کافی فیکٹرز انوالوڈ ہیں، مگر ایک سٹوری جو بہت پاورفل ہے اس ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ جو پہلی ویو تھی ایتھیزم کی جو مسلمان ملکوں میں آئی، وہ کمیونزم کے ساتھ آئی. اوکے. تو وہ جو ویو ہے وہ اتنی پاورفل نہیں تھی، حالانکہ ان کی آرگیومنٹس وہی آرگیومنٹس تھیں جو آج کل کی نیو ایتھیزم کی آرگیومنٹس ہیں. تو میرا ایک دوست ایکچولی وہ بھی ایتھیسٹ ہوتا تھا، پھر الحمدللہ مسلمان بنا اور مصر کے اندر وہ اسٹڈی کرتا ہے. تو اس نے ایکسپلین کیا کہ وہاں کے جو علماء مصر کے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کمیونزم کو لوگوں نے اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے آج کل کی نیو ایتھیزم کو دیکھا. صحیح. کمیونزم ایک نظام کے ساتھ آیا جو لوگوں کو اتنا پسند نہیں آیا، آرگیومنٹس ان کی وہی تھی. مگر جو نیو ایتھیزم آئی ہے جو 2006 کے بعد، جو رچرڈ ڈاکنز ٹائپ آف ایتھیزم ہے، وہ آئی ہے فیمنزم، لبرلزم، ہیومنزم ان ازمز کے ساتھ. اس کے اندر انڈیویجول فریڈم، سیکشول فریڈم، ہر قسم کے ڈیزائرز کو فالو کرنا، اور وہ اٹریکشن کی وجہ سے ایجپٹ میں، پاکستان میں، ڈفرینٹ مسلمان ملکوں میں زیادہ اٹریکشن ہوئی ہے. تو اس کی وجہ پیورلی انٹلیکچوئل نہیں ہے. اگر انٹلیکچوئل ہوتی تو ایتھیزم جب کمیونزم کے ساتھ آئی تھی 60s 50s میں تو پھیلتی نہ، نہیں پھیلی. تو اس کا ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر انٹلیکچوئل ہم کہہ سکتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہم میں. صحیح ہے. کہ یہ ایک سمپل ہیومن ٹریٹ ہے کہ جب ایک سویلائزیشن آپ سے بہتر ہوتی ہے اکنامکلی، پولیٹیکلی، ملیٹرلی، تو آٹومیٹکلی آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی سکسیس ان کے بلیفس کی وجہ سے ہیں. تو ویسٹرن ورلڈ دنیا میں سب سے زیادہ سکسیسفل ہیں، ویلتھ بھی ساری ادھر ہے، سائنس بھی ادھر ہے، اکنامک اسٹیبلٹی بھی ادھر ہے. تو جو مسلمان ملک ہیں وہ ان کو بھی یہ دل ہوتا ہے کہ اوبویسلی ہماری بھی اکنامک پراسپیرٹی ہو، ہماری بھی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہو. پھر وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ان کی یہ سکسیس ہے تو ان کی یہ سکسیس ان کی بلیفس کی وجہ سے ہے. تو وہ بلیفس اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو توڑنے کے لیے اوبویسلی ہم نے بات کرنی ہے کہ واقعی یہ بات ہے کہ ان کی سکسیس ان کی بلیفس کی وجہ سے ہے یا ان کی سکسیس ان کی کلونیل ہسٹری کی وجہ سے. اس کے اوپر بھی ہمیں کافی توجہ. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر اسلام اتنا ہی پرفیکٹ ہے اور اتنا ڈائنامک ہے اور پروگریسو ہے تو کوئی بھی مسلم کنٹری پروگریسو نہیں ہے. نوبل پرائز ونرز پروڈیوس نہیں ہو رہے ہماری کنٹری میں، اور جتنی بھی دنیاوی برکات ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں نظر آتی ہیں. جی. اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کا جی ٹی پی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اچھی اگزامپل ہی کریٹ نہیں کی؟ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاید ادھر سے انسپائر ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے.
جو ہماری ایکچوئل غلطیاں جو فالٹس ہیں اس کو ہم نے اگنالج کرنا چاہیے. ہر سویلائزیشن ایک پیک اور ایک ٹراف پہ جاتی ہے. اسلامک سویلائزیشن بھی پیک پہ تھی, ٹراف پہ گئی ہے, پھر انشاءاللہ پیک پہ جائے گی. ویسٹرن سویلائزیشن ڈاؤن تھی, اوپر گئی ہے. فیوچر میں اگلے 500-600 سال میں ہمیں نہیں پتہ, لیٹن امریکہ ہو سکتا ہے اگلی پاور ہو, افریقہ اگلی پاور ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایوری سویلائزیشن گوز اپ اینڈ ڈاؤن, یہ چیز ہوتی ہے. مگر ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا جو سکسیس ان کو ابھی ملی ہے, اس سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایکچولی ان کی سکسیس جو ہے ان کی ویلیوز کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ریئل سوال ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جسٹ بیکاز ایک نیشن مٹیریل کے لحاظ سے بہت سکسیسفل ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آٹومیٹکلی ان کو فالو کرنا چاہیے. آپ 1940s میں نازی جرمنی کی مثال لے لیں, وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکسیسفل تھے سائنس میں, ٹھیک ہے, اور ان کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ان کی اکانومی بہت گرو ہوئی, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت ہوئی. مگر اگر کوئی آج آرگیومنٹ بنائے کہ نازیز اس لیے سکسیسفل تھے کیونکہ ان کی بلیف سسٹم کی وجہ سے وہ سکسیسفل تھے, تو آپ کو آگے سے جواب ملے گا نہیں, یہ بہت ریڈیکولس چیز ہے. تو ویسٹرن ورلڈ میں وہی آرگومنٹ بنائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ سکسیسفل ہیں ان کی بلیفس کی وجہ سے. میں آپ کو ایک ڈائکوٹمی دیتا ہوں. یونائٹڈ کنگڈم کو دیکھیں اور پولینڈ کو دیکھیں. پولینڈ سیکولر رائے بہت عرصے کے لیے, اب تھوڑے پچھلے سالوں میں کرسچینٹی کی طرف واپس آ رہی ہے. بہت ملیٹنٹ سیکولرزم ادھر USSR کے زمانے میں تھی. صحیح. برٹن میں بھی تھی سیکولرزم پولینڈ میں برٹن سے زیادہ تھی. صحیح ہے. UK نے پروگریس کیا, انہوں نے سائنس میں, اکنامکس میں, ہر لحاظ میں, ویلتھ میں وہ گرو ہوئے. پولینڈ نہیں ہے اس طرح. پولینڈ ایکچولی کافی غریب ملک ہے اور وہاں پہ کافی یعنی سائنٹیفک کوئی خاص ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. دونوں سیکولر ہیں. فرق یہ ہے کہ برٹن کی کلونیل ہسٹری تھی, انہوں نے دنیا کے اندر جا کے ریسورسز قابو کیے, کیپچر کیے اور گرو کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ سیکولر ہیں اس لیے آٹومیٹکلی ان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی پروگریسو ہیں. انڈیا کی مثال دیکھیں, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں بنا سکتا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پروگریسو ہے, بہت لبرل ہے, بہت سیکولر ہے. کلیئرلی ملیٹنٹلی ہندو ہیں یہ, مگر ان کی اکنامک پراسپیرٹی ہے, ریسورسز ہیں. تو یہ آٹومیٹک جو لنک ہم بناتے ہیں کہ یہ لوگ مٹیریلی سکسیسفل ہیں اس لیے ان کی ویلیوز سچ ہیں, یہ ایک فیلسی ہے. آپ پوری دنیا ماشاءاللہ پھرے ہیں, تو جو یوتھ ہے, ایتھیزم تو چلیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن کور ایشو ہے کیا ہماری یوتھ کا؟ واٹس دا کور ایشو؟ ایتھیزم تو آپ کہہ رہے ہیں ایک بہانہ ہے. صحیح. ایک گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ, ٹھیک ہے. دا ریئل ایشو جو ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہن, جو انہوں نے کہا تھا ہمارے بارے میں جو آخری زمانے میں کہ اتنے زیادہ مسلمان ہوں گے مگر جیسا سمندر کا فوم ہوتا ہے ہم اس طرح ہوں گے, کوئی کوالٹی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ, تو انہوں نے کہا وہن, کہ اس دنیا کی محبت اور آخرت و موت سے ہیٹرڈ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر وہن ہے کہ اس دنیا سے وہ پیار کرتے ہیں اور یعنی ہیئر آفٹر ان کے لیے ایک بہت دور چیز ہے, تو ایتھیزم بہت اٹریکٹیو چیز ہے. بالکل. پھر تو میں اس لائف میں کیوں میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, میں جوان ہوں, میں اپنے آپ کو انجوائے کروں, یہ کیا ہے میں ادھر بیٹھ کے ریسٹرکٹ ہو رہا ہوں. صحیح. تو یہ کور ایشو ہے. اور جو الحمدللہ جس طرح ویسٹرن ورلڈ کے اندر سارا ڈوم اور گلومی نہیں ہے, ویسٹرن ورلڈ کے اندر الحمدللہ کافی لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں جو آلریڈی مسلمان ہیں مگر اسلام کی طرف آتے ہیں, اور کافی لوگ جو غیر مسلمان ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. مگر ان کے اندر کامن ڈینومینیٹر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اس ٹیمپری لائف کو ہم نے اوور دی ایٹرنل لائف نہیں چوز کرنا. صحیح. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ریلیجن سے مڑ جاؤ گے تو میں ایک اور لوگ کو لاؤں گا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ ان سے پیار کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی ریپلیسمنٹ ہوں گے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, چل رہا ہے. مگر الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی یہ سیکولرسٹ نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ ود ان دا لاسٹ 30 ایئرس پاکستان کے اندر بھی ریلیجیوسٹی یوتھ کے اندر بڑھ رہی. بالکل. یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے. جیسے یعنی آپ کے نزدیک ایتھیزم ایک انٹلیکچوئل پرابلم نہیں ہے
بلکہ اٹ از مور آف ایموشنل پرابلم. یو کین سے پیپل ٹرن ایتھیسٹ وین دے ڈونٹ گیٹ وٹ دے وانٹ فرام گاڈ اینڈ دین دے کائنڈ آف فارم enmity with God maybe, یا دے آر بینگ اٹریکٹیڈ بیکاز اٹ از اٹریکٹیو. جب آپ اس نیریٹو کو لیں گے کہ انجوائے کرنا ہے اور کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے, تو ایتھیزم ول میک پرفیکٹ سینس ٹو یو. ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر ایتھیزم؟ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی دوست اللہ نہ کرے اس سائڈ پہ چلا گیا ہے یا عجیب و غریب باتیں کرنے لگا ہے, تو what are some of the basic arguments, techniques to bring back such a person? تو پہلی یہ بات ہے کہ ہر بندے کے لیے ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. کوئی لوگ جو ہیں وہ واقعی انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل چیز پڑھی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں ڈاؤٹ ہے, تو اس کو آپ نے پیورلی انٹلیکچولی ڈسمینٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے. مگر میرے ایکسپیرینس میں اور جو ایکسپیرینسز آئرہ کے جو دوسرے دعات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ یہ زیادہ تر یہ انٹلیکچوئل ایشو نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر چیز ہوتی ہے کہ میں کوئی گناہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو میں گلٹ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا, تو چلو اسلام ہی غلط ہے, میں غلط نہیں. صحیح. یا یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے, ہم کتنے بیکورڈ ہیں, تو آٹومیٹکلی ان کی سکسیس ان کی ویلیوز کی وجہ سے, تو ہم نے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ اپروچ لینی ہوتی ہے. اب میں یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی ہے تو ہم اس لیے ایتھیسٹ ہیں, یا ہم نے یہ دیکھا ہے یا وہ دیکھا ہے. میں ان کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ یہ جو رچرڈ ڈاکنز, آپ مجھے سیریسلی یہ بتائیں کہ آپ نے واقعی اس کی کتاب پڑھی, آپ نے واقعی سمجھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں اینٹروپک پرنسپل, پلانیٹری ورژن, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جواب نہیں ملے گا. صحیح. مجھے اکثر یہ جب کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز پڑھی وہ چیز پڑھی, یہ بیسکلی انہوں نے نہیں کیا ہوتا. یہ بس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کالا اللہ کالا رسول, یہ کہتے ہیں کالا ڈاکنز. ٹھیک ہے, یہ بس آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, اس طرف جاؤ. تو میں ان کو سمپل مثال دیتا ہوں. لوگ, آپ کی جو پرابلم ہے وہ پرابلم ایکچولی انٹلیکچوئل نہیں ہے. صحیح. رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کو جو آپ مانتے ہیں, جس کی وجہ سے ایتھیزم کی موومنٹ 2006 کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں لفٹ ہوئی ہے, آپ میرے ساتھ امیجن کریں کہ یہی کتاب لکھی ہوتی مگر رچرڈ ڈاکنز جو ہے اس کا نام ہوتا راہل ڈیونڈر, اور وہ ایکچولی ہوتا فرام دی یونیورسٹی آف ڈیلی, اس کا ہیوی انڈین ایکسنٹ ہوتا اور وہ اوبویسلی انڈین ہوتا. کتاب وہی ہوتی. آپ اس کتاب کو کوئی سیریسلی کوئی دنیا میں لیتا؟ پاکستان میں ڈیفینیٹلی کوئی نہیں لیتا. یا آپ ایک اور چیز امیجن کریں کہ دنیا کی جو ویلتھ ہے وہ کافی یورپ میں ہے اور غربت جو ہے وہ افریقہ میں ہے. آپ یہ اسیوم کریں کہ یورپینز جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں گاڈ میں, اور افریقنز ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. صحیح. آپ کی پوری ایتھیزم کا سارا نیریٹو ختم ہو گیا, کیونکہ وائٹ جو انفیریٹی کمپلیکس ہے, ہمیں جو انفیریٹی کمپلیکس ہے, یا جو ہمیں لو ہے دنیا کا کہ ان لوگوں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں اگر نکال دیں, وائٹ پریولیج نکال دیں اور مٹیریل ویلتھ نکال دیں, ان کا کوئی پاورفل آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ان سے آرگیومنٹ ایکچولی ہوتی ہے تو ان چیزوں کے اوپر جا کے رکتی ہے. ابھی تک میں کسی ایتھیسٹ سے نہیں ملا جو اٹس اے پیورلی انٹلیکچوئل ایشو, یہ چیز نہیں. صحیح. اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ ہے وہ دل کا وکیل ہوتا ہے, کہ جو دل آپ کو ہے کہ میں یہ کروں, آپ کا دماغ وہ ریشنلائز کرنا شروع. تو کس طرح کنونس کریں اگر کوئی بھی لیٹس سے کامن ایتھیسٹ ہے, what are some of the techniques to talk to an atheist? میں شروع کرتا ہوں اس پہ نہیں کہ کیوں the existence of God is rational, میں اس پہ نہیں شروع کرتا. میں اس پہ شروع کرتا ہوں کہ کیوں یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیونکہ ان کے سامنے یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے ہی نہیں. اس دنیا میں جو غریب لوگ ہیں چلو وہ ٹرن کرتے ہیں گاڈ کی طرف, ہمارے پاس سسٹم چل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو جب آپ ریمائنڈ کرتے ہیں اس زندگی کے شارٹنس کے بارے میں, موٹیلٹی کے بارے میں, پرپس آف لائف, الٹیمیٹ میننگ, الٹیمیٹ ہیپینس, الٹیمیٹ ہوپ کے بارے میں, پھر جو ہے بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے واقعی یہ کیا چیز ہے. اور یہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ساری اپنا یہ ایگزوسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے سیلیبریٹی سٹیٹس ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ مل گیا ہوتا ہے, ویلتھ ڈھونڈنی ہوتی ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بس یہی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تک کسی کے سوچ کے اندر یہ چیز ہو کہ the question of God is not important, آپ جو آرگیومنٹ دیں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. But once a person thinks this is important, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اس چیز کو میں نے واقعی سننا ہے. تو ہم نے
اس مائنڈ کو پہلے پرائم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آرگیومنٹس جائیں. اور آرگیومنٹس آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں گاڈز ایگزسٹنس کے لیے؟ جو آرگیومنٹس ہیں یہ ہم نے آج کل نہیں بنائی, یہ فرام دا ٹائم آف امام غزالی, اس سے بھی پہلے. صحیح. کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, کنٹینجنسی آرگیومنٹ, ڈیپینڈنسی آرگیومنٹ, آرگیومنٹ فار موالٹی, اینڈلیس آرگیومنٹس ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایکچوئل انٹلیکچوئل ایشو ہے ہی نہیں, تو آرگیومنٹس کے ساتھ صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک قسم کا سوشلائزیشن, سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایکچوئل آرگیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کسی کو, اگر آپ کسی کے ایتھیزم بریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پرٹیکولر پرسن کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ٹریگرز کیا ہیں. اور اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ پرابلم آف ایول, یا اسلام از ریسٹرکٹیو, یا آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف. تو جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ بندہ روبوٹ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے کہ ہی از مسنگ سم انفارمیشن, آئی جسٹ گیو ہم سم انفارمیشن اینڈ ہی ول بیکم اے بلیور. جب یہ چیز ہمیں سمجھ آئے کہ نہیں ایکچولی یہ پورا اس کا ایک ایموشنل سائیکولوجیکل چیز چل رہی ہے, اس کو ڈائگنوز کر کے اس لحاظ سے آپ جواب دیں تو وہ افیکٹو ہوتا ہے. گڈ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایتھیسٹ ہے اس کو پہلے اس کا ہم دیکھیں کہ لیول کیا ہے, اس کا ٹریگر کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر اس سے ہم ڈیل کریں, اور اسے یہ سمجھائیں کہ وائی دس از این امپورٹنٹ ڈسکشن. جب اسے امپورٹنٹ سمجھ آ جائے گی تو خود بخود وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے گا, بات کرنا شروع ہو جائے گا. اوکے, سم پیپل سے کہ اف گاڈ از سو مرسیفل, اف دیر از اے گاڈ, وائی از دیر سو مچ سفرنگ ان دا ورلڈ؟ تو اس کو آپ کیسے آنسر کرتے ہیں؟ یہ بہت کامن سوال ہے. یہ ایکچولی سوال جو ہے ویسٹرن یورپ کے اندر اس پرابلم کی وجہ سے بھی ایتھیزم اسپریڈ ہوئی. اچھا. کہ اف گاڈ از آل لونگ اینڈ گاڈ از آل پاورفل, وائی از دا ایول؟ سمپل آرگیومنٹ ہے. بالکل. ان کی جو فلسفی ہے, جو کرسچن فلسفی ہے, وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کے سامنے ایول کا صرف جو ایک سورس ہے وہ فری ول ہے, کہ انسانوں کے پاس فری ول ہے اس لیے ہم ایول ایکشنز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. مگر پرابلم پھر یہ آ جاتی ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کو آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں, یا ایکسیڈنٹس کو, یا ڈفرینٹ چیزوں کو جو جس کے اندر ہیومن ایجنسی انوالو نہیں, یا کسی کو کینسر ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, بالکل نیچرل چیزیں. تو اسلام کے اندر ہم اس آرگیومنٹ کو بریک کرتے ہیں بائی برنگنگ ان another ایٹریبیوٹ. یہ کہتے ہیں گاڈ از آل پاورفل, گاڈ از آل لونگ, وائی دا ایول؟ ہم یہ کہتے ہیں گاڈ از آل پاورفل, گاڈ از آل لونگ, بٹ گاڈ از آلسو دا وائز. میننگ اللہ تعالیٰ کے ہم صرف دو ایٹریبیوٹس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لائف کو بنایا ہے فور اے ٹیسٹ. جو ان کے دماغ کے اندر چیز ہوتی ہے نا, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس لائف شوڈ ہیو بین اے کاسمک ڈسکو, کاسمک پارٹی, وائی از این اے پارٹی, دیئرفور دے نو گاڈ. ہم یہ کہتے ہیں نو, ایکچولی یہ کاسمک پارٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ول ٹیسٹ یو ود گڈ, آئی ول ٹیسٹ یو ود ایول, اینڈ تھرو آور لائفز وی ول گو تھرو ٹیسٹس. یہ ہماری فلسفی ہے. تو اس لحاظ سے پرابلم آف ایول جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کریں گے ود گڈ اینڈ ایول. جو آپ کی پرابلم ہے, اگر آپ اللہ کی طرف مڑیں آپ کی پرابلم زیادہ آسان ہوگی. اگر آپ اللہ سے مڑ جائیں وہ پرابلم ادھر ہی ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ کیونکہ آپ اللہ سے مڑ گئے ہیں, وہ پرابلم از 100 times worse because you have no hope for the future. یہ بس آپ کو ادھر پرابلم ملی ہے. تو پرابلم آف ایول جو ہے قرآن کے اندر اس کے بارے میں موسیٰ اور خضر کی جو سٹوری ہے, جو بیوٹیفل سٹوری ہے, اس کی جو لیسنز کو ڈرائیو کرے تو پرابلم آف ایول از نو لانگر اے پرابلم, اٹس جسٹ اے ریالٹی وی نیڈ ٹو ڈیل ود. اوکے, آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایتھیسٹ سے ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, اور ہیومینٹی جس سفرنگ سے گزری اس میں گاڈ کا وزڈم ہے. لیکن کوئی یہ بھی تو آرگیو کر سکتا ہے نا کہ یہ کیسا وزڈم ہے گاڈ کا کہ افریقہ میں جو پاورٹی ہے اس سے نقصان تو ہیومینٹی کو ہی ہو رہا ہے نا. تو مطلب ہاؤ کین وی سے کہ یہ وزڈم ہے؟ کیا ہیومینٹی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ ہیومینٹی کی وجہ سے نہیں ہے وہ سفرنگ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ایکچولی اس چیز میں یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ گاڈز ول ہے تو بس ہم پیچھے رہ جائیں گے. نہیں, انسان کو ہر چیز کرنی چاہیے تاکہ وہ اس پرابلم کو سالو کرے. افریقہ کا جو پرابلم ہے وہ ویلتھ نہیں ہے, افریقہ میں بہت ویلتھ ہے. صحیح ہے. یہ ہماری ایک کنسیپشن ہے کہ یورپ افریقہ کو ایڈ دیتا ہے. ایکچولی
یہ نان سینسیکل چیز ہے. افریقہ یورپ کو ایڈ دیتا ہے. یورپ کے اندر ریسورسز کیا ہیں؟ ریسورسز نہیں ہیں اتنے کوئی خاص. ریسورسز افریقہ میں. افریقہ کو انہوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہاں کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے, کرپشن چل رہی ہے, اور یورپین کرنسی بہت اسٹرانگ ہے, تو ان کے ریسورسز باہر نکل رہے ہیں. تو اس پرابلم کو ہمیں سالو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سوسائٹل پرابلم ہے. تو ہمیں پیچھے رک کے یہ نہیں کہنا چاہیے چلو یہ گاڈز ول ہے, ہم نے اس میں مگر دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہمیں وزڈم کبھی بار پتہ نہیں ہوتی, یا اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کی وزڈم کس طرح ہو سکتی ہے, یہ کیا وزڈم ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں I will not be questioned, you will be questioned. اوکے, ٹھیک ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ بار بار لاتے ہیں کہ اسلام کیوں سچ ہے, اور ہم بھی جب دعویٰ کرتے ہیں نان مسلم سوال پوچھتے ہیں اسلام میں یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یا یہ چیز اسلام میں کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. فیمنسٹ کہتے ہیں اسلام عورتوں کے خلاف ہے. میمنسٹ جو ایک نئی موومنٹ ہے جو کہتے ہیں مینز رائٹس, جو اپوزٹ آف فیمنزم ہے, وہ کہتا ہے قرآن از اگینسٹ مینز رائٹس. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہے, وہ چیز لکھی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام از انفیئر. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن ریویل کیا ہے, اور قرآن کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئیں, جو ہمارے لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو ہم اپنی دعویٰ میں صرف اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کیوں اسلام ٹرو ہے. جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ اسلام ٹرو ہے, تو یہ ارریلیونٹ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. ٹھیک ہے. سچ اللہ سے ہے, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. تو دعویٰ کانورسیشنز کے اندر ہمیں ان چیزوں پہ اٹک نہیں جانا چاہیے. ہمیں جانا چاہیے ادھر کہ کیوں اسلام سچ ہے, اور وہ اسٹیبلش کر کے یہ سارے سوال آنسر ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یعنی سبمیشن کا ہے. جی. پیپل آر ناٹ سبمٹنگ, دیٹس وائی دے ہیو سو مینی کویسچنز. جو سبمٹ کر دے گا اس کو ویسے ہی آنسرز ملنا شروع ہو جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا ہر کویسچن کا آنسر جاننا ہے بھی ضروری. جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, آئی بلیو یو ول ایگری ود می, آپ اس کی ہر پالیسی تو کویسچن نہیں کرتے نا. آپ کو سیلری مل رہی ہے, بہت سے بینیفٹس مل رہے ہیں, آپ بہت سی پالیسیز پہ ایمان لے آتے ہیں. آپ ایک پالیسی کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کرتے, آئی فیل. سو ایک اور کویسچن آپ نے بار بار کہا, اسلام از دا ٹروتھ, اسلام از دا ٹروتھ. آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, واٹ ہیز ریلیجن گیون ٹو یو, کیا بتائیں گے آپ آڈینس کو کہ واٹس سو اسپیشل ان اسلام دیٹ وی شوڈ آل بی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام. یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اوبیسلی سوال جو ہے ہمیں اوبیسلی خود بھی پتہ ہونا چاہیے, اور نان مسلمس کو بھی جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں واٹس اسلام ڈن فار یو. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اسلام ایک پرومس دیتا ہے آپ کو. قرآن میں ایک پرومس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ whoever turns away from my remembrance, he will have a depressed life. And verily in the remembrance of Allah do hearts find peace. I found this promise to be true. یہ ایک اس قسم کا پرومس ہے جو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ یہ سچا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں نے خود دیکھا یہ سچا ہے, میں نے اور لوگوں کی لائف میں دیکھا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ یہ چیز سچی ہے. اور یہ بھی چیز جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر ہر قسم کی وائس انہوں نے ٹرائی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ کہ whoever turns away from my remembrance will have a depressed life, وہ بھی چیز ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں سیلیبریٹیز میں بھی نظر آتی ہے, اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائفس کے اندر بھی لوگوں کے اندر نظر آتا ہے کہ جن کے پاس ساری مٹیریل چیزیں ہیں پھر بھی ان کو وہ بینیفٹ نہیں ملتا اس دنیا سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز سے کریٹ کیا. دیکھیں جو مٹیریلسٹک تھنکنگ ہے اس میں ہم ایک صرف فزیکل باڈی ہیں, ہماری کوئی سول نہیں ہے. صحیح. اسلام میں ہماری فزیکل باڈی ہے جس کی فزیکل نرشمنٹ ہوتی ہے, پانی کھانا یہ چیزیں ہوتی ہیں, مگر جو ہمارا سول ہے اس کی فزیکل نرشمنٹ مٹیریل ورلڈ ویو میں نہیں ہوتی, کیونکہ سول تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. مگر ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ایکچولی ہمارے اندر ایک روح ہے اور ہمیں ایکچوئل اسپرچویلٹی چاہیے. اور جب اسلام کو ایک بندہ اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی اپلائی کریں تو وہ آپ کو اسپرچوئل نرشمنٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسپرچوئل ڈیفیشنسی ہے جو دنیا میں, یہ اسپرچوئل ڈیفیشنسی کو ایکچولی دا موسٹ ہارڈ کور ایتھیسٹ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا. اچھا. دنیا میں ون آف دا ٹاپ ایتھیسٹ اسپوکس پیپل از سیم ہیرس. اس کی اگر آپ ارلیئر کتابیں دیکھیں اس میں سارا یہ لکھا ہوا ہے کہ God doesn't exist because of this, God doesn't exist because of that, religion is irrational. اب اس کی لیٹسٹ کتاب جو ہے Waking Up,
اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ آپ ایتھیسٹ بن کے اسپرچول کس طرح بن سکتے ہیں. اچھا اس نے ٹون چینج کر دیا. ایتھیسٹ اسپرچویلٹی. میں ابھی میری کہیں ٹاک تھی, ایک اسکول تھا یو کے میں, سیکنڈری اسکول تھا, تو وہاں کی ہیڈ ٹیچر آئی ہوئی تھی. میں نے پوچھا او ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ شی سیڈ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. میں نے اس سے ایسی میں سے بات کرا, مگر کہتی ہے بٹ آئی ایم اے اسپرچول ایتھیسٹ. اوکے اسپرچول ایتھیسٹ. اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ ہم اس لائف میں, جس طرح رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ کوئی ہائیسٹ ریشنل سروائول اور ریپروڈکشن پرزرویشن آف آور جینز, نتھنگ ابو دیٹ, پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں اسپرچویلٹی کی؟ جیسے آپ ہمیں مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ بیکورڈز ہیں. ہم اکارڈنگ ٹو یور پیراڈائم ہاؤ ڈز اسپرچویلٹی میک اینی سینس؟ آپ کیوں بات کر رہے ہیں اسپرچویلٹی کی؟ اگر آپ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہیومن بینگس آر مور دین جسٹ فزیکل. ہمارے اندر کچھ ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کی ایتھیسٹ اسپرچویلٹی ایکچولی از اے پکچر آف واٹر, از ناٹ واٹر. ہمارے سامنے تو پانی ہے, تو آپ کو یہ کبھی فلفلمنٹ نہیں دے گا. تو اسلام فار پرسنلی اسپرچل فلفلمنٹ از someone may argue کہ جو لوگ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں, the filthy rich people, they enjoy better facilities, they have longevity, they enjoy a better life, and they have so many things to enjoy, to look up to. So how do you counter that? Because they may be atheists, they may be non-Muslims, they may be non-spiritual. Okay, ٹھیک ہے. پہلے یہ چیز ہے, اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بھی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اوکے, ایکسیسو نہیں, مگر آپ نے لائف میں پروگریس کرنا ہے, ایجوکیشن کرنی ہے, کمفرٹیبل رہنا ہے, اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, یہ ساری اچھی چیزیں, بری چیزیں نہیں ہیں. مگر یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس سارا کچھ ہے اور وہ خوش ہیں, آپ مجھے لا کے مثال دیں. صحیح. جو ہمارے سامنے مثال ہیں وہ تو اپوزٹ ہیں, کہ بلینئرز ہیں جو ڈپریسڈ ہیں, سیلیبریٹیز ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیپٹلسٹ ڈریم ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, پیسہ, اسٹیٹس, لکشریز, ویلتھ, سب کچھ وہ ہے. اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی دس ڈزنٹ میک می ہیپی. میں ابھی ریسنٹلی آج پہلے بات کر رہا تھا, جو اسکول میں ٹاک تھی یہ جم کیری کے بارے میں, کہ اتنا فیمس سیلیبریٹی لوڈ بائی ملینس, بالکل بالکل, جو وہ چیز چاہتا ہے اس دنیا میں, ٹریولنگ, ویلتھ, وومن, سب کچھ ہے. اب وہ 50s میں چلا گیا. اس سے پہلے جب یہ اس کی ایکٹنگ کریئر کافی ینگ ایج میں شروع ہوئی تھی, ساری اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈلٹ لائف اس لکشری میں رہی ہے جس لکشری کے اندر کیپٹلسٹ ڈریم کہتا ہے کہ یو ول بی ہیپی. اوکے, اب وہ 50s میں جا کے کہتا ہے کہ آئی وش ایوری بڈی ہیڈ what I have so that they know this is not the truth, this is not the answer. کہ ان چیزوں کے اندر اس کو فلفلمنٹ نہیں ملی. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ میں فلفلڈ ہوں, تو اس کی دو پرابلمس ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. دوسری یہ پرابلم ہے کہ یہ ایک مقام نہیں انسان پہنچ سکتا جہاں پہ وہ جا کے کہے کہ میں خوش ہوں. صحیح صحیح صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the son of Adam has one valley of gold and then he says I want another. بالکل ٹھیک. اسے کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے, اور مٹی ہی اس کے سیٹسفائی کرے گی, ڈسٹ اس کے کچھ نہیں سیٹسفائی کرے. بالکل ٹھیک. یہ بھی ریالٹی آپ دیکھیں, جو ایک ایوریج پرسن پاکستان میں, ایوریج پرسن مڈل کلاس کا, they are living a better life than the richest kings 100 years ago. اس زمانے میں جو کنگز تھے اس کے لحاظ میں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, رننگ واٹر ہے, سب کچھ ہے. ہماری لائف ان سے زیادہ آسان ہے, زیادہ بہتر ہے. مگر وہ لوگ بھی فلفل نہیں تھے, ہم بھی فلفل نہیں ہیں. تو فلفلمنٹ انسان کی مٹیریل چیزوں سے ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ نے جاپان کی بھی آج اگزامپل دی تھی, کہ وہ دوبارہ آپ کوٹ کریں گے کہ what was the example? یہ ٹپیکل ایتھیسٹ آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ جو مٹیریل ویلتھ ہے آپ اسے فلفل ہو سکتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ سکسیزفل ملک اکنامکلی مٹیریل وائز وہ جاپان ہے. ٹھیک ہے. کوئی آرگیومنٹ کہہ سکتا ہے نہیں ایکچولی امریکہ ہے, مگر ایکچولی امریکہ میں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے انکوالٹی کافی ہے. جاپان اس لحاظ سے کافی بہتر ہے. تو جاپانیز سوسائٹی کے اندر وہ کیپٹلسٹ ڈریم جو ہے کہ آپ کام کریں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, آپ کے پاس اسٹیٹس ہو, ویلتھ ہو, یہ چیزیں ہوں, اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرسنٹیج آف پاپولیشن پوری دنیا میں آن ہیو پرابلمز ود ڈپریشن, مینٹل ہیلتھ اینڈ ادر ایشوز.
تو یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مٹیریل تھنگز آپ کو خوش کریں گے. ریسرچ ہے جاپان کی؟ ڈیفینیٹلی جاپان کے اوپر ایکچولی تو گورنمنٹ لیول پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اباؤٹ دا پرابلمز آف ڈپریشن. اوکے. اور دیکھیں جب انسان یا ایک گروپ آف پیپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت کے اوپر کریٹ کیا ہے اس سے دور ہوتے ہیں, صحیح, تو اس قسم کی سوشل پرابلمز آتی ہیں جو آپ فیدم ہی نہیں کر سکتے. یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم گاڈز ایگزسٹنس کے بارے میں ایتھیسٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اٹس آلریڈی ود ان یو, اٹس ان یور فطرہ, اٹس نیچرل. ہم آپ کو صرف ریمائنڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ فطرہ سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور مسئلے ہوتے ہیں. اب یہ جاپان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ میرا کریئر میری فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ, اوپنلی کہتے ہیں. اس کے آن ٹاپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور شادیاں بھی نہیں کر رہی وہاں کی خواتین, شادیاں بھی نہیں کر رہی. اب یہ اتنی عجیب سچویشن ہو گئی ہے کہ جاپان کے اندر دے آر مور پیپل بائنگ adult diapers than child diapers. Right. ان کی پاپولیشن ایج ہو گئی ہے اور بچے نہیں ہو رہے. تو یہ جو مٹیریلسٹک ڈریم ہے نا, اگر کوئی آرگیومنٹ بنانا چاہتا ہے اور یہ ہمیں بہت خوش کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں ہے آپ کی مثال, کہاں یہ قومیں جن کی آپ بات کریں بہت, یہ مثال میں کبھی کبھار سنتا ہوں اسکینڈینیوین ملک, وہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ, ہاں بالکل ان کا یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے مجھے ڈیٹا دیا کہ کافی ویلتھی ہیں اور ایتھیسٹک ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں ادھر ڈپریشن کا مسئلہ ہے کہ نہیں, ادھر ٹرینکلائزرز کا مسئلہ ہے کہ نہیں, ادھر ہر سردیوں میں ایک ایپیڈیمک پرابلم سوسائڈس کی ہے کہ نہیں. خود ریسرچ کر کے مجھے بتائیں, آپ کو جواب پتہ چل جائے گا. صحیح. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شیخ کہ, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایک اچھے ہیومن بینگ کو جس نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا, جس نے چیریٹی بھی کی ہے, جو اچھا بھی ہے بات کرنے میں, وائی ول اللہ پٹ سچ اے پرسن انٹو ہیل فائر. سو از اللہ نعوذ باللہ اللہ از ریونجفل, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگوئسٹک ہے نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ ایگو میں آ کے اگلے کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں پہلی یہ بات ہے کہ یہ امپاسبل چیز ہے کہ کوئی اچھا بندہ ہو وہ جہنم جائے, یہ امپاسبل ہے. اوکے. بات یہ ہے کہ واٹس دا ڈیفینیشن آف گڈ. ان لوگوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یا ہی از این ایتھیسٹ بٹ ہی گیو چیریٹی, ہی ڈز دس, ہی ڈز دیٹ, ہی از گڈ. ہم یہ جواب دیتے ہیں یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے گڈ کی, ہماری ڈیفینیشن نہیں ہے. ہماری ڈیفینیشن میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ڈس بلیور ہے وہ گڈ ہے, اس کے اندر اگر کوئی گڈ ٹریٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے اس زندگی میں اس کا ریوارڈ ملے گا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ یہ میرا دوست ہے, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ ایتھیسٹ ہے, مگر وہ اس کے وہ چیریٹی وغیرہ دیتا ہے, کسی کو ہارم نہیں کیا, از گوئنگ پیراڈائز. نہیں, وہ آپ کی ڈیفینیشن ہے گڈ کی, وہ آبجیکٹیو ڈیفینیشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویل کی ہے. دوسری یہ بات ہے, یہ آرگیومنٹ بنائی جاتی ہے کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایتھیسٹ آج کل بھی ویسٹ میں کہتے ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے کوئی جو لوگ ہیں وہ بھی اس قسم کی چیز کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جن کو کوئی میسج نہیں ملا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ بھی اچھے لوگ تھے, ان کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے, یہی سوال ایکچولی موسیٰ اور فرعون کے ڈائلاگ کے اندر آپ کو نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو برہان دے رہے ہیں, پروف ایویڈنس دے رہے ہیں کہ وہ سچے میسنجر ہیں اللہ کے, اور فرعون آگے سے کہتا ہے what are the people before us, وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے, اس کو ایویڈنس مل رہی ہے اور وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں my lord knows best about them, یعنی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے تم سے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ایک صحیح حدیث میں بتایا کہ 4 types of categories of people, ان کی ایک ایکسکیوز ہوگی ڈے آف ججمنٹ. جو نبیوں کے ان بٹوین رہتے ہیں, جو بہت اولڈ تھے تو انہیں میسج نہیں مل سکا, یا جو انسین تھے, اس قسم کی کیٹیگریز ہیں. جن لوگوں کو میسج نہیں ملا تو ان کی ایک سیپریٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ امیزون رین فارسٹ میں پیدا ہوا ہے, کبھی اسلام نہیں پہنچا, وہ مرے گا تو جہنم جائے گا. یہ اسلامک فلسفی میں نہیں ہے. یہ جو ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی کے اوپر بھی انجسٹس نہیں کرتے. یعنی اللہ لوز ہیومینٹی مور دین اس.
اگر ہمیں اتنی فکر ہو رہی ہے کسی کی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں انفائنائٹ ٹائمز فکر ہے, تو اللہ کسی سے انجسٹس نہیں کرے گا. دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم اسلامک ورلڈ ویو اور ایتھیسٹ ورلڈ ویو کو ہم ادھر رکھیں, اسلامک ورلڈ ویو میں ہماری اندر جو فیلنگز ہیں رحمہ کی, وہ ساری فیلنگز اللہ تعالیٰ نے جب 1 آؤٹ آف 100 نیچے بھیجا, وہ پوری دنیا میں پھیلا, تو ہمارے اندر رحمہ ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری لمیٹڈ رحمہ سے ہم ان کے بارے میں فکر کریں جو اللہ تعالیٰ اوور آل اوریجنیٹر ہیں رحمہ کی, ان کو فکر نہیں ہے اس چیز کی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دوسری یہ بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت ایتھیسٹ اور کمپیشنیٹ اور یہ چیزیں بولتے ہیں, ان کے ورلڈ ویو کے اندر لو, ہوپ, فیئر, ایموشنز, یہ سارے کیمیکل ریئیکشنز ہیں. بالکل. ان کی ایکچولی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور ان کی اگر آپ موومنٹ دیکھیں, اکثر بات کرتے ہیں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, سوشل جسٹس کے بارے میں. جب ان کے ورلڈ ویو کے اندر رائٹ اینڈ رانگ, گڈ اینڈ بیڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اوکے, یہ سوشل کنسٹرکٹس ہیں. یہ جس طرح یووال نوآ ہریری ایک ایولیوشنری ایکیڈیمک, وہ کہتا ہے دیز آر کلیکٹیو فکشنز. یہ کلیکٹیو فکشنز ہیں, ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اب اگر ایک بچہ, غریب بچہ, کوئی بچی ہو, تو اسے کوئی کھانا دے, صحیح, یا کوئی غریب ہو اور اسے کوئی وہ کوئی کھانا وغیرہ کوئی مانگ رہا ہو, اس کو آپ ماریں. ایتھیسٹ ورلڈ ویو میں یہ دونوں ری ارینجمنٹ آف پارٹیکلز ہیں. کوئی ان میں رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نو دس از رائٹ, دس از رانگ. ایتھیسٹ ورلڈ ویو میں ری ارینجمنٹ آف پارٹیکلز, اف یور میٹر اٹ ڈزنٹ میٹر. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح مورالٹی ریئل چیز ہے. مگر ان لوگوں کو اگر پراپرلی ایتھیزم پتہ ہے, سمجھ ہے, تو انہیں یہ پتہ ہوگا رائٹ اینڈ رانگ آر سوشل کنسٹرکٹس. رچرڈ ڈاکنز, جس کو یہ اکثر کوٹ کرتے ہیں, خود بھی اب یہ لبرل ہیرو ہے جسٹس کا, رائٹ اینڈ رانگ کا, وہ ریور آؤٹ آف ایڈن میں لکھتا ہے کہ یونیورس کے اندر کوئی ڈیزائن نہیں ہے, کوئی گڈ نہیں ہے, کوئی بیڈ نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. کیوٹک ہے یونیورس, یہ میننگ لیس ہے. اس کا ایکچولی کوئی میننگ نہیں ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں. ایک درخت ہے, درخت میں سے ایک پتا گر کے ادھر گرتا ہے, یا پتا گر کے ادھر گرتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں کوئی آبجیکٹو ڈفرینس ہے؟ پارٹیکلز ہیں. ایک پارٹیکلز ادھر جا رہے ہیں, ایک پارٹیکلز, ٹو ارینجمنٹ آف پارٹیکلز. اس میں صرف ڈفرینس اس کا ہے. کسی غریب کو آپ ہیلپ کریں یا کسی غریب کو لات ماریں, ان کے جو ایتھیسٹ ورلڈ ویو ہے اس کے اندر ان کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں. اچھا, مگر یہ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں اس طرح یہ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اندر ایکچولی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, ہمارے ورلڈ ویو میں ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ان کا جو ایکچوئل کمپیشنیٹ لو اور یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان سے آپ بس پوچھیں آپ لوگوں کے پاس جو لبرل جو ایتھیسٹ ہیں, آپ لوگوں کے پاس جب پاور تھی تو آپ نے ایکچولی کیا کیا؟ فرانس کی مثال دے دیں, دا ہب آف لبرلزم. انہوں نے الجیریا میں جا کے کیا کیا؟ دے کلڈ ملینز آف الجیرینز, ریپڈ دیم, ریپ دے وومین. ابھی ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ ان عورتوں کو ریپ کر کے ان کی تصویریں فرینچ سولجرز لیتے تھے. یہ ہمیں لبرلزم کا پکچر دکھا رہے ہیں کہ لبرلز ہم بن جائیں تو رینبوز ہوں گے, پوری دنیا میں امن ہوگا. یہ فرانس نے الجیریا میں جو کیا تھا, یا برٹن یا جو کلونیل پاورز ہیں انہوں نے دنیا کے اندر جو گند پھیلایا تھا, یا جو ایتھیسٹ نے سوویت یونین میں جو میسیکرز کیے تھے. آپ یہ نہ پریٹینڈ کریں کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہے یہ پیسفل ہے, کیونکہ نمبر 1 آپ رائٹ اینڈ رانگ کو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ کے پاس پاور آئی تو آپ نے کیا کیا. آج تک فرانس جو ہے وہ 7 افریقن ملکوں سے کلونیل ٹیکس لیتا ہے. ٹیکس اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کے اوپر حکومت کی. یو شوڈ تھینک اس فار کالونائزنگ یو. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے لبرلزم, ایتھیزم, ہیومنزم کے جو کمپیشنیٹ شکل ہے ہم نے اس کو انویل کرنا ہے اور دکھانا ہے ایکچولی اٹ ہیز اے پریٹی اگلی فیس. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. لاسٹ کویسچن ہے کہ ایتھیزم جو پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں, امت مسلمہ میں خصوصاً, ہماری کیا ذمہ داری, ہم کیا کریں, پیرنٹس کیا کریں, دائز کیا کریں, اور انسٹیٹیوشنز کیا کریں؟ ٹھیک ہے, میں اس کے لیے واپس جاتا ہوں امام غزالی پہ.
ہمارے جو جائنٹس ہیں ہسٹری میں، جب ایک پرابلم شروع ہوئی انہوں نے اس پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے اس پرابلم کے اندر انویسٹمنٹ کی، انہوں نے ان کی آرگیومنٹ سمجھی اور ان کی آرگیومنٹس کو ریفیوٹ کیا، اور اتنی زبردست طریقے سے ریفیوٹ کیا کہ ابھی تک امام غزالی، ابن تیمیہ اور ان قسم کے جو ہمارے جائنٹس تھے ان کی آرگیومنٹس ابھی تک ایتھیسٹ کے خلاف ویلڈ ہیں، اس حد تک کہ ان کے پاس ایکچولی ابھی تک، جس طرح ابن تیمیہ کی جو ایک ایکیڈیمک ہے، اس کا نام ہے جان ہوور، اس نے ابن تیمیہ کے اوپر اس نے ایک پوری ایک کمپلیشن لکھی ہے کہ وہ ایک فلاسفر تھے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ فلاسفر تھے، ہماری نظر میں تو وہ ایک عالم تھے، تو انہوں نے جس طرح انہوں نے ایتھیزم، نیچرلزم، ان چیزوں کو تباہ کیا، انٹلیکچولی تباہ کیا، ہمیں بھی وہ اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو کوئی بکس ہیں جو ہمارے ویورز کو آپ بتانا چاہیں، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو واٹ آر سم آف دا ریڈنگز، پبلیکیشنز؟ دیکھیں میں نے بہت اس لحاظ میں ایتھیسٹ کرسچن کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں بہت سالوں سے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب ہم کرسچن آرگیومنٹس استعمال کریں تو یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہیں کہ نہیں، یا ایتھیسٹ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں ایکچولی اس کا آنسر پتہ ہے کہ نہیں۔ جو سب سے بہتر کتاب پچھلے سالوں میں پبلش کی گئی ہے وہ ہے حمزہ اندریس سوتسیز کی دا ڈیوائن ریالٹی۔ دا ڈیوائن ریالٹی، تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب فرسٹلی اوور ڈیو ہے، مگر اس کتاب کے اندر آپ کو کلاسیکل آرگیومنٹس ابن تیمیہ کے زمانے سے کنٹمپرائز کر کے الحاد کے اگینسٹ اور پروف کے اسلام ہم کس طرح آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں سچ ہے، کس طرح آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a true messenger۔ تو وہ بہت اچھی کتاب ہے، مگر دو چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں پیرنٹس کیا کریں یا دعات کیا کریں۔ پہلی یہ چیز کریں کہ ہمیں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ریوائیو کریں، دوسری یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ایتھیزم کی اٹریکشن ہے، جو اس کی ڈیزائر بیسڈ اٹریکشن ہے، اس کو توڑنے کے لیے انٹلیکچوئل آرگیومنٹس نہیں چلیں گی، اس کو توڑنے کے لیے ہم نے مسلمانوں کو اسپرچویلٹی کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سوشل ایلز ہیں جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم آ کے ٹھیک کریں گے، ہمیں کہنا چاہیے نہیں، ایکچولی ہم ٹھیک کریں گے۔ میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ ایک عورت جو لنڈن میں آئی تھی، ہماری ادھر ایک ویل نون دائی علی دعویٰ، وہ ادھر اسپیکرز کارنر میں تھا، تو عورت بی بی سی پہ آئی تھی، وہ بات کری تھی کہ میں ملحد ہوں اور ایکس وائی زیڈ، تو علی دعویٰ وہ خود کنورٹ ہیں اسلام کی طرف، تو انہوں نے جا کے اس پاکستانی اوریجن عورت سے پوچھا کہ آپ کیوں ایتھیسٹ ہیں؟ صحیح۔ اس نے کہا کہ میرے ابو نے میری زبردستی شادی کی، تو اس کے لیے وہ اسلام تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے سوشل ایلز کو بھی ہم نے سالو کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے یہ زیادتیاں جو ہوتی ہیں ایتھیسٹ یا فیمنسٹ یا لبرلز آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سالو کریں گے، وہ سالو کر کے ایک تو بات ہے سالو بھی نہیں کریں گے، دوسرا اپنا مسلمانوں کا عقیدہ بھی چھین لیں گے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ غلطیاں ہماری کمیونٹی میں ہیں، ہم سالو کریں گے، مگر سلوشن قرآن اور سنہ کے تھرو اور رائٹس بھی اس کے تھرو، مگر ہمیں ایکسٹرنل اس حوالے سے جمعے کے خطبوں کا بڑا رول ہے کہ ان میں وومن رائٹس پہ بات ہو، ان میں یوتھ کے ایشوز کی بات ہو، بالکل، تو ہمیں انہیں بھی جا کر شاید بتانا ہوگا، ان کو شاید پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگ سنسیئر ہیں، سنسیئرٹی میں بات تو کر رہے ہیں لیکن ایشوز کا انہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ تو جزاک اللہ خیر بردر فار بینگ ود اس۔ آپ سب نے جو کویسچنز ہم نے ان سے پوچھے ان کے آنسرز دیکھے، اور انشاءاللہ میں پھر انہیں بلاؤں گا شو پہ اور ہم ایپیسوڈز کرتے رہیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ سے آپ کو بہت فائدہ ہو۔ اگر آپ کے بھی کوئی کویسچنز ہوں تو یو کین پٹ فارورڈ دا کویسچنز ان دا کمنٹس، اور اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اٹس اے ویری گڈ چینل جو اس طرح کے انٹلیکچوئل ڈسکورسز ہولڈ کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔